رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے نجرانی چادر محبوب نے اوڑھی ہوئی تھی اور قربان جاؤں محبوب خرامہ خرامہ چل رہے تھے. پیچھے سے ایک بدو آیا دیہاتی، اس نے چادر مبارک کو پکڑ کے زور سے کھینچا. فرماتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تڑپ گیا میں، حضور کی نازک گردن پر نشان پڑ گیا. اور جب محبوب نے اس کی طرف پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگا بھکاری ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا. مجھے بتائیے جو گلے کی چادریں کھینچیں بھکاری، ان کو خیرات ملتی ہے؟ جو زور سے دروازہ کھٹکھٹا دے لوگ کہتے ہیں دوڑ جا. فرماتے ہیں گلے پہ نشان پڑ گیا. جب اس نے کہا نا یا رسول اللہ کچھ مانگنے آیا ہوں، تو فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو مسکراتے ہوئے دیکھا. یہ بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا، حضور مسکرائے. اور میرے امام نے کہا تھا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو. آپ میں ٹھہراؤ. ایک یہودی عالم تھے، ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے آپ اکثر قرض لیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کرنے کے لیے، تو مجھ سے لے لیا کرے، میرے پاس بھی اضافی پیسے ہوتے ہیں. حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے. ان سے رقم لے لی، ایک وعدہ کر لیا، لیکن وہ مقررہ وعدے سے 3-4 دن پہلے ہی آ گئے. اور رقم حضرت بلال کو دی تھی، مطالبہ سرور کائنات علیہ السلام سے کیا اور چوک کے اندر کیا، برسر بازار. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ کہنے لگے وہ پیسے دیجئے. تو کریم فرمانے لگے ابھی تو وقت ہے جو وعدہ کیا تھا اس میں. اس نے سخت ترین جملے بولے. حضرت عمر نے تلوار نکال لی تو محبوب فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر، ان کو ساتھ لے جا، جتنے ان کے پیسے ہیں نا اتنی کھجوریں تول کے دے دے. حضرت عمر کہتے ہیں میں کھجوریں دے رہا تھا تو وہ آدمی نا مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگے. اب مجھے غصہ تھا، وہ بات کرتے تو میں گھورتا. فرماتے ہیں وہ آخر میں کہنے لگے عمر مجھ پہ جلدی نہ کر میرے یار، میری مجبوری سمجھ، میں تورات جاننے والا آدمی ہوں، میں نے جان بوجھ کر قرض دیا تھا اور جان بوجھ کر پہلے مطالبہ کیا تھا، اس لیے کہ تورات میں اللہ کے آخری نبی کی جتنی شانیں میں نے پڑھی تھیں وہ ساری صفات مدینے والے محبوب میں پائی جاتی ہیں. ایک شان میں نے حضور کی یہ پڑھی تھی کہ جیسے جیسے جہالت بڑھتی جائے گی ان کی بردباری بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے کوئی جہالت کرے گا ان کی حلیمی بڑھتی جائے گی. میں نے نا یہ قرض جان بوجھ کر حضور کا حلم دیکھنے کو دیا تھا. اور قربان جاؤں حضور میں کی تو یہ شان بھی وراء الورا ہے. حضرت عمر فرمانے لگے، مجھے کہنے لگا مجھے ساتھ لے جائیں، معافی بھی دلا دیں اور عرض کرے محبوب کی بارگاہ میں کہ مجھے کلمہ بھی پڑھا دیں. حلم پیدا کرو یار. میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ اب تو کچھ والدین نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم ڈرتے ہوئے اپنے بچوں سے بات نہیں کرتے. بچوں کا لہجہ بردباری والا نہیں، سخت بولتے ہیں. آپ ایک جملہ کہتے ہیں کسی سے اور اس کی رات کی نیند لے جاتے ہیں. آپ صرف 2 منٹ کے لیے صبر نہیں کرتے. اور میں جانتا ہوں کیونکہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے تو بہت سارے لوگ بعد میں پچھتاتے بھی ہیں کہ میں نے یہ بات کیوں کی. لیکن اگر قبل بردباری رکھی جائے، وزاداری رکھی جائے، ٹھہراؤ رکھا جائے. ایک تیسرا حضور کا اخلاق، جب کوئی شخص مشکلات میں گھر جائے نا پھر اس کی مدد کرنا اور اس کی ڈھارس بنانا، یہ نبی پاک کے اخلاق کا اعلیٰ طریقہ ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تک سورج چمک رہا ہوتا ہے نا سارے اس کی روشنی سے فیض لے رہے ہوتے ہیں، اور جب ڈوب جائے، جب تک کوئی کسی جماعت کا کارکن ہوتا ہے تو تب تک تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا خاص ورکر ہے. پیر صاحب کے آستانے پہ جب تک پابندی سے جاتا ہے منظور نظر ہوتا ہے، اور اگر اس پر قرضے چڑھ جائیں تو، اگر ڈوب جائے تو پھر کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. تو بھئی جب تیری ڈیوٹیاں کر رہا تھا پھر ذات نہیں تھی اس کی شامل؟ وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. اور سادے درویش نے کہا تھا ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نے پیڑے، پر وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. جب حالات اور طرح کے ہوتے ہیں تو لوگ نکل جاتے ہیں.
نہیں ہم سہارا. میں نے ایسے تاجر دیکھے ہیں جب تک وہ کروڑوں کما رہے تھے تو بڑے لوگ دروازوں پر تھے اور کیا بات تھی اور وہ بڑے سخی ہوتے تھے, لیکن پھر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ بیچارے نانے جویں کے محتاج ہوئے. حالات بدل جاتے ہیں, اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, لیکن پھر لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, پھر لوگ غلطیاں گنواتے ہیں. یہ حضور کا اعلیٰ اخلاق ہے. یہ میرے رسول کائنات علیہ السلام نے ہمیں خاص سمت ہماری توجہ دلائی ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے, بہنوں کا بوجھ چھوڑ گئے تھے, قرضے بڑے چڑھے ہوئے تھے. مجھے بتائیے ایسا آدمی, اس کا والد چلا جائے, بہنوں کا بوجھ ہو, مقروض ہو, پھر اس کے قریب لوگ جائیں. ہمارے عرف میں تو یہ بے موسمہ پھل ہے. ہمارے ہاں تو لوگ دیکھ لیتے ہیں نئی دوستی کس سے لگانی ہے, نیا تعلق کس سے بنانا ہے. اب ہم نے, مجھے کیا لینے دیجیے, اب نئی پارٹی ہم نے کب ڈھونڈنی ہے, کس طرف ہم نے بڑھنا ہے. وہ کون لوگ ہیں جو دکھوں میں بھی ساتھ رہیں. جناب جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے سب عزیزوں سے بات کی, رشتہ داروں سے بات کی, دوستوں سے, لیکن جب ہر طرف سے پریشان ہوا تو پھر مجھے دروازہ رسول کھلا ہوا نظر آیا. میں نے جا کے ساری عرض کر دی, اور نہیں سفارشی بنتے یار ہم غریبوں کے, ہم سفارشی بھی مالداروں کے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام حضرت عثمان کو بھی بھیج دیتے تو بات بن جاتی, سیدنا صدیق اکبر کی بھی ڈیوٹی لگاتے تو گویا میں راضی تھا, لیکن حضور تو خود تشریف لائے. اور اس شخص سے, یہودی سے جس سے میں نے پیسے دینے تھے, اس سے حضور نے فرمایا تھوڑے لے لے, باقی پھر لے لینا, کھجوریں اس کی پکنے والی ہیں پر وہ اتنی نہیں کہ تیرا قرض چکا سکے. اس نے کہا نہیں جی مجھے تو سارے لینے ہیں. بخاری میں موجود ہے. حضور نے فرمایا چل پھر جب کھجوریں پک جائیں نا تو مجھے بلا لینا. یعنی نیویں آندا پرونا جے ساڈا نبی, جب کھجوریں پک جائیں تو مجھے بلا لینا. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کھجوریں پک گئیں, کھجوریں تھوڑی تھیں, پیسے زیادہ دینے والے تھے. حضور بنفس نفیس آئے اور میرے کھیت میں خود چکر لگایا. کچھ دیر میرے ہاں حضور رکے. ایک غریب نے کسی بادشاہ کو گھر بلا لیا تو اس علاقے کے سارے چودھری اکٹھے ہو کے چلے گئے, کہنے لگے او غریب آدمی ہے تو کس کے گھر جا رہا ہے, ہمارے گھر آ, ہماری حویلیاں بڑی ہیں. تو بادشاہ کہنے لگا میں زبان دے بیٹھا ہوں, اب میں جاؤں گا اس کے گھر. اس غریب کو بھی پتہ چل گیا کہ سارے چودھریوں نے جا کے کہا ہمارے گھر آؤ. بہرحال بادشاہ آیا کچھ گھڑیوں کے لیے, چلا گیا. اور جب وہ بادشاہ جا رہا تھا تو وہ غریب پتہ کیا کہتا ہے, کہنے لگا بادشاہ سلامت, آپ بادشاہ ہیں, آپ نے بادشاہ ہی رہنا ہے, پر یہ جو تھوڑی دیر میرے گھر آئے ہو نا مجھے بھی بادشاہ ہی بنا رہے ہو. اب میں بھی آج سے بادشاہ ہی ہوں. تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا, ایویں دو کڑیاں میرے من وچ رکیا, کر گیا نور اجالا. اور ایک درویش نے کہا تھا چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں, کدے مور میڑے ولواگاں, خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آئے, دعائے برکت فرمائی, کریم چلے گئے. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں کھجوریں تولتا رہا اور دیتا رہا, تولتا رہا اور دیتا رہا. فرماتے ہیں میرے قرضے بھی اتر گئے اور جتنی کھجوریں اتری تھی اس سے زیادہ میرے پاس بچ بھی گئی. میں رپورٹ دینے کے لیے حاضر ہوا, میں نے کہا یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے, حضور کرم ہو گیا ہے, کھجوریں تو بڑھ گئی ہیں. تو نبی کریم نے کیا فرمایا, فرمایا عمر فاروق کو بتا کے آؤ. کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کو جا کے بتایا تو جناب عمر کا تبصرہ بھی بڑا انوکھا ہے. حضرت عمر فرمانے لگے آپ بتا رہے ہیں, وہ تو جب حضور گئے تھے میں نے تبھی صحابہ سے کہا تھا جابر ابن عبداللہ کے بارے نعرے ہو گئے. تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا, ایویں دو کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے اور زیادہ باتیں کرنے کا موقع بھی نہیں ہے, میں بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. میرے عزیز, حضور سے اخلاق کا نور لیں. ایک بہت بڑا اخلاق میرے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم نے خوددار رہنا ہے, ہاتھوں کی کمائی پر بھروسہ کرنا ہے. آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا, یہ جو مفت خوری کا مزاج ہے نا, لوگوں کی جیبیں دیکھنے کا رویہ, نبی کریم اس کو پسند نہیں فرماتے. حضور نے اپنی امت کو سخاوت سکھائی, باقاعدہ بیعت لی. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں بیعت لی بعض لوگوں سے,
فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم اپنی ذات کے لیے کسی سے سوال نہیں کرو. باقاعدہ بیعت لی، بخاری میں موجود ہے. اور پھر ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور درہ بھی ہاتھ سے گر گیا ہے تو وہ بھی کسی سے سوال نہیں کیا، خود نیچے اتر کے درہ اٹھایا ہے، اس لیے کہ حضور سے وعدہ کیا ہے کبھی سوال. یہ بھی صحیح حدیث میں موجود ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جو بھی آتا حضور جھولی بھر کے عطا فرماتا، کبھی لفظ لا نہیں فرمایا. لیکن یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب ایک نوجوان نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں کچھ دیجئے، تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں. نوجوانوں سنو نا یار، چھوڑ دو اس چکر میں پڑنا کہ کسی بڑی گاڑی کے پیچھے دوڑنے کا موقع مل جائے اور میرے وہ جو یورپ کے نیشنل رشتہ دار ہیں وہ مجھ سے راضی ہو جائیں. ان چکروں سے باہر آؤ، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. نوجوان نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ کچھ دیجئے، تو حضور فرمانے لگے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں؟ یا رسول اللہ ایک کمبل اور ایک پیالہ میرے گھر میں ہے، نہیں ملے گا آپ کو ڈھونڈنے سے بھی ایسا غریب جس کے گھر میں ایک ہی کمبل اور ایک ہی پیالہ ہو. حضور نے فرمایا لے آؤ. وہ لے آئے. محبوب نے بولی لگا دی کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار. حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا. فرمایا جو 1 دینار کا کھانا لے جا اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا. وہ کلاڑا خرید کے لائے تو اس میں دستہ نبی پاک نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی. 15 دن نظر نہ آنا، مانا کیا فرض نماز کے علاوہ نہ آنا. 15 دنوں کے بعد آئے تو حضور نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پہلے گھر کا ایک پیالہ تھا، میرے سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک کمبل تھا، اب سارے گھر کے بستر بن گئے. اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا پتر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. نبی پاک علیہ السلام پسند نہیں فرماتے کہ اپنی ذات کے لیے لوگ کشکول طلب دراز کریں. خدارا اپنی دنیا آپ پیدا کریں، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. نبی کریم نے اپنی امت کو قدموں پہ کھڑے رہنے کا کہا ہے. فرمایا سب سے بہترین رزق وہ ہے جو تم 2 ہاتھوں کی محنت کر کے کھاتے ہو. اور فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھوں سے محنت کر کے کھایا کرتے تھے. اپنے اندر خودداری، عزت نفس، وقار. دنیا میں وہ لوگ بڑے مالدار ہوتے ہیں کہ رب نے جو دیا ہوتا ہے اس پر پوری طرح راضی ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اولاد کو، اپنے احباب کو، اپنی امت کو یہ سبق دیا ہے کہ زندگی خودداری سے گزرتی ہے. ہر وقت مالداروں کے دروازوں پہ چکر لگانا یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے. اور پھر ایک بات کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر محنت کریں، اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے عملاً جد و جہد کریں. ہم نہ دین کو مناتے ہیں، دین صرف منانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، دین تو اپنانے کے لیے دنیا میں آیا. جب آپ اسے اپنا لیں گے نا تو اس کا معنی ہے آپ روز منا رہے ہیں. اور پھر سنت اور شریعت کا مطلب بھی 2-3 سنتیں نہیں. میں نے الحمدللہ شروع سے داڑھی رکھی ہے، کبھی ضرورت نہیں پڑی، میں نے کبھی خط بھی نہیں کرایا، بچپن سے ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے. اور امامہ تو زمانہ بیت گیا. لیکن صرف داڑھی پگڑی امامہ ہی سنت نہیں، سچ بولنا بھی حضور کی سنت ہے. کبھی کبھی فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت، دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت، ہر وقت دوسروں کا بھلا کرنا یہ بھی نبی پاک کی سنت، ہر وقت دوسروں کی ہدایت کے غم میں مبتلا رہنا یہ بھی حضور کی سنت. ہم کس طرح کر کے کسی شخص کے لیے خیر کر سکتے ہیں یہ بھی نبی پاک کی سنت. 2-4-5 سنتوں میں دین کو آپ بند نہیں کر سکتے. اسوہ حسنہ بڑا وسیع ہے، آپ کو وہ ساری چیزیں اپنانی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے لیے سنت چھوڑی ہیں. ہمیں لوٹنا ہوگا واپس. جس آدمی کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے وہ سب سے زیادہ خود تکلیف میں ہوتا ہے. کسی پہ غصہ کرنے کے بعد کبھی بھی بندے کو سکون نہیں ملتا، وہ تکلیف میں ہوتا ہے. جس بندے کا اخلاق برا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے گھر والے تکلیف میں آتے ہیں. گھر میں اعلیٰ قسم کا کھانا ہو اور کشادہ گھر ہو اور ساری نعمتیں موجود ہوں، لیکن اگر خاوند کا لہجہ تلخ ہو تو بیٹی رہ نہیں پاتی وہاں.
اور سارا کچھ موجود ہو اور بیوی کا انداز تکلم ٹھیک نہ ہو تو خامد کا گھر میں گزارا نہیں ہوتا. خدا را اخلاق تو اتنی بڑی چیز ہے کہ 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم میں سے میرا سب سے زیادہ پیارا کون ہے اور قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ تمہیں خبر ہے میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہوں اور قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب؟ 3 دفعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا میرا سب سے زیادہ پیارا وہ ہے اور میں سب سے زیادہ محبت اس کے ساتھ کرتا ہوں اور قیامت میں میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے. اپنے کردار و عمل میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اب تو بھائی تقریریں سنتے باتیں کرتے ایک زمانہ بیت گیا، اب تو ہمیں لوٹنا چاہیے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں. آپ نے فرمایا سادہ سا طریقہ ہے، تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، دین کی تبلیغ ہونا شروع ہو جائے گی. ایک ہے گھر میں نماز کا لیکچر دیا جائے اور ایک ہے گھر میں نماز پڑھی جائے. گھر میں نماز پڑھیں تو وہ 3 سال کا بچہ جسے پتہ بھی نہیں نہ ہوتا نماز کیا ہے وہ بھی مصلی پہ آ کے لیٹ جاتا ہے، مجھے بھی سجدہ کرنا. تو عملاً اپنی زندگی میں جب نفاذ دین کریں گے تو بہت ساری برکات حاصل ہوں گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس مختصر وقت میں جو عرض کر پایا ہوں اللہ قبول فرمائے. بات کرتے ہوئے کہیں سبقت لسانی سے یا کسی بھی طرح بھول گیا ہوں تو اللہ درگزر فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ بڑی تعداد میں مسلمان اس مسجد میں جمع ہوئے، ہمارا جمع ہونا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے عمل کو اخلاص والا فرما، دین کے ہر کام میں ریاکاری تصنع بناوٹ سے ہمیں محفوظ فرما. عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما. اللہ کریم فلسطین کے مجبور بے بس اور بے کس مسلمانوں کی مدد فرما. امت کو بیداری عطا فرما، شعور نصیب فرما. اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما. اللہ بے چینوں کو چین عطا فرما، بے قراروں کو قرار نصیب فرما. اللہ جن کے خیالات الجھے ہوئے ہیں، جو وسوسوں کا شکار ہیں، انہیں دین پر استقامت عطا فرما. حضور کے دروازے کی غلامی عطا فرما. ہمارے ماں باپ پر فضل فرما. ہمارے جو بھائی اس پروگرام کا ذریعہ بنے ہیں انہیں بہترین جزا عطا فرما. دارین کی برکتیں عطا فرما. اس مسجد کی تمام انتظامیہ، اس کے معاونین، امام و خطیب، مدرسین، اللہ سب کو بہترین جزا عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد.